إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء إلا عقوق الوالدين فإنه يؤجل لصاحبه في الحياة قبل الممات صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس حدیث کی روشنی میں مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، والدین کی نافرمانی کی سزا بہت سخت ہے، والدین کی نافرمانی کا بہت سخت عذاب ہے۔ یعنی ماں باپ کی نافرمانی کی سزا کے اوپر آخرت میں جو پکڑ اور سزا ہے وہ تو الگ ہے، اس دنیا کے اندر بھی ماں کی نافرمانی کرنے والوں پر، والدین کے ستانے والوں پر، والدین کو تکلیف دینے والوں پر جو سخت سزائیں ہیں وہ اسی دنیا کے اندر ان پر عائد ہوتی ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے، فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی ماں کو ستایا، جس شخص نے اپنے والدین کو تکلیف دی، اپنے والدین کو کسی بھی طرح سے پریشان کیا، ان کے دل کو دکھایا، ان کے دل کو ٹھیس پہنچائی، تو یاد رکھنا وہ اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتا، اس کی موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ ان ستانے کا، والدین کو تکلیف دینے کا جو سزا ہے وہ اس دنیا کے اندر اس کا مزہ نہ چکھ لے۔ معلوم ہوا کہ والدین کو ستانے کے اوپر جو پکڑ، جو سزا آخرت کے اندر ہے وہ تو الگ ہے ہی، اس دنیا کے اندر بھی والدین کو ستانے والوں پر، والدین کو تکلیف دینے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس دنیا کے اندر بھی ان کو سزا کا مزہ چکھنا پڑتا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور تڑپ رہے ہیں مگر روح پرواز نہیں کر رہی ہے۔ اتنا دل خراش اور دردناک منظر ہے، ایسی حالت بن چکی ہے کہ اپنے اور پرائے سب کی آنکھیں اشک بار ہیں، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور تمام لوگ اپنے آنسو اور سسکیوں کے درمیان رب ذوالجلال سے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ، اے اللہ، ہمارے سے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی ہے۔ اے اللہ، جس حالت کے اندر، جس مصیبت کے اندر، جس تکلیف میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے ہیں، اے اللہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ اب تو بس حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا لے۔ بہت وقت ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، اسی طرح تڑپتے ہوئے اس واقعے کی خبر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ملی تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جیسے ہی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو بغور دیکھا، وہ سمجھ گئے، انہوں نے تاڑ لیا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدین کو ستانے کی، والدین کو تکلیف دینے کی، والدین کو پریشان کرنے کی سزا بھگت رہے ہیں۔
اسی وقت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے معلوم کیا، صحابہ کرام سے معلوم کیا، کیا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین زندہ ہیں، اس دنیا کے اندر موجود ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تو اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ تو اس دنیا سے چل بسے ہیں، لیکن ان کی والدہ ابھی حیات ہیں، ان کی والدہ اسی دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کی والدہ زندہ ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور ان کی والدہ کو بلا کر کے لاؤ۔ ان کی والدہ کو طلب کیا گیا، ان کی والدہ کو بلایا گیا۔ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آئی تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا سلوک ہے، تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، تمہارے ساتھ کس طرح باتیں کرتے ہیں؟ تو ماں ہوتی ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا اے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے لاڈلے نبی، اے ہمارے پیغمبر، اے ہمارے نبی، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی میرا بیٹا بہت نیک ہے، صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اس کی زبان تر رہتی ہے، اس کی زبان پر ہر وقت اللہ تیرا نام رہتا ہے، تیرے نام کے سوا اس کی زبان پر کوئی کلمہ نہیں آتا ہے۔ اے اللہ میرا بیٹا بہت شریف ہے، لیکن میرا بیٹا اپنی بیوی کو میرے اوپر فوقیت دیتا ہے، میرے اوپر فضیلت دیتا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناخوش رہتی ہوں، ناراض رہتی ہوں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی وجہ ہے کہ اب تک حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اٹکی ہوئی ہے اور وہ اس مصیبت کے اندر ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے سامنے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اور لکڑیاں اکٹھا کرو، لکڑیاں اکٹھا کر کے ان کو جلاؤ اور جلا کر کے اس آگ کے اندر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھینک دیا جائے۔ ارے ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کو اللہ نے وہ ظرف دیا ہے جو اللہ نے باپ کو عطا نہیں کیا ہے۔ ماں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، ماں دنیا کے اندر تمام تکلیفیں برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے بچے کو جس کو اس نے پالا ہے اس کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ اس ماں کے اندر جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور لکڑیاں اکٹھا کرو، آگ جلا کر کے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اندر ڈال دیا جائے، ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کو، میں اپنے نور نظر کو آگ کے اندر جلنے نہیں دوں گی، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ اسی وقت حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو معاف کیا اور پھر اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ہاتھ پھیلا کر کے اللہ سے دعا کی اے اللہ تو اس کو معاف فرما دے اور اس کو اپنے پاس بلا لے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی وقت حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ میرے دوستو، ہمیں ان واقعات سے غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان سے نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صحابی رسول کو ماں کی نافرمانی کی بنا پر اتنی کڑی اور سخت سزا میں مبتلا کیا ہے، میرے دوست ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم ادنا سے ادنا صحابی کے پیر کی دھول تک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا اللہ والا صبح اور شام جس کی زبان ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی یاد سے تازہ رہتی ہو، جس کی زبان پر اللہ کے نام کے سوا کوئی کلمہ آتا ہی نہ ہو، وہ بھی ادنا سے ادنا صحابہ کرام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی رسول کو اتنی کڑی سزا سنائی ہے، اتنی کڑی تکلیف کے اندر مبتلا کیا ہے،
اور آج ہمارا حال دیکھو، آج ہمارے سامنے اگر ہمارے والدین ہم کو کوئی اچھی بات بتلاتے ہیں، ہم کو دین کے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کو کچھ بات بتاتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا ہے، بیٹا یہ کام کرنا ہے، بیٹا ہمیں نماز پڑھنی ہے، بیٹا نماز پڑھنے سے ہماری کامیابی ہوگی، ہمیں کامیابی ملے گی، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج ہمارے بیٹے، آج ہمارے نوجوان، آج ہماری نوجوان اولاد باپ سے کیا کہتی ہے؟ باپ کو جاہل کہہ کر کے دھتکار دیتی ہے اور بھگا دیتی ہے۔ میرے دوستو، والدین کا مقام بہت بڑا ہے۔ مواعظ اختری کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان شخص آتا ہے، نشے کی حالت میں ہے اور اپنے باپ کی گردن میں رسی ڈالتا ہے اور ڈال کر کے اس کو گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے، اور جب 20 قدم تک گھسیٹتا ہوا اسی طرح لے جاتا ہے تو اس کا باپ کہتا ہے بیٹا، اس کا باپ چلاتا ہے اور شور مچاتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا رک جا، اگر تو اس سے آگے ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا تو یاد رکھنا تو ظالم ہوگا۔ بیٹا تعجب میں پڑ گیا، حیرت سے کہنے لگا کیا اب بھی میرے ظلم کرنے میں، کیا اب بھی میرے ظالم ہونے میں کوئی کسر باقی ہے؟ تو اس وقت اس نوجوان کے باپ نے جواب دیا کہ بیٹا، میں نے بھی اپنے باپ کو، میں نے بھی اپنے والد محترم کو اسی طریقے سے ان کی گردن میں رسی ڈال کر کے یوں ہی گھسیٹا تھا، اور میں بھی 20 قدم تک گھسیٹتا ہوا انہیں لے گیا تھا۔ اگر اس سے آگے تو نے ایک قدم بھی بڑھایا تو یاد رکھنا تو ظالم ہوگا، کیونکہ یہ تو مجھے میرے جرموں کی سزا ملی ہے، یہ تو نے میرے ظلم کا حساب چکایا ہے، جو ظلم میں نے اپنے والد صاحب پر کیا تھا۔ میرے دوستو، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ ہمارے آنے والے بچے، ہماری آنے والی اولاد ہماری عزت کریں تو یاد رکھنا پہلے ہمیں خود اپنے والدین کی عزت کرنی پڑے گی، اس کے بعد یہ مقام ہم کو مل سکتا ہے۔ اگر کسی نے بھی اپنے والدین کو کسی بھی طرح سے تکلیف دی، کسی بھی طرح سے ستایا تو یاد رکھنا یہ سزا دنیا کے اندر ہمیں ملنی ہے، یہ بدلہ ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف فرما دیا کہ اس وقت تک موت نہیں آ سکتی، اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کی سزا جس نے اپنے والدین کو ستایا ہے، اپنے والدین کو تکلیفیں دی ہیں، اپنے والدین کو پریشان کیا ہے، جب تک کہ اسی دنیا کے اندر جیتے جی، اسی دنیا کے اندر زندہ رہتے ہوئے اس کا مزہ، اس کی سزا نہ چکھ لے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، صبح اور شام اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے، لیکن وہ کوڑ کی بیماری میں کوڑ کی بیماری ان کے اوپر تھی، وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھے۔ ایک شخص نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ اس بیماری کے شکار کس طرح سے ہوئے؟ تو اس وقت ان بزرگ نے، ان اللہ والے نے جواب دیا تھا کہ میں نے اپنی ماں کو بہت ستایا، میں نے اپنی ماں کو بہت تکلیف دی، میں نے اپنی ماں کے دل کو دکھایا، میں نے اپنی ماں کو طرح طرح سے پریشان کیا۔ جب میری ماں بہت پریشان ہو گئی، جب میری ماں بہت مجھ سے پریشان آ کر کے میری ماں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اس وقت اللہ سے بد دعا کی کہ اللہ اس بیٹے کو کوڑ کے اندر مبتلا کر دے، اس بیٹے کو کوڑ کی بیماری کے اندر مبتلا کر دے، اور یہ میرے پاس ہونے کے باوجود جب میرا انتقال ہو، جب میں یہاں سے جانے لگوں، میرے جنازے کے اندر بھی شرکت نہ کر سکے۔ یہی حال ہوا کہ والدین کی دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتی ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہے اولاد کتنی ہی نکمی ہے، کتنی نالائق ہے، کبھی بھی اپنے بچے کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اس کی کامیابی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق نصیب